بسا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ وہ مبارک وقت آ گیا، وہ پیاری گھڑیاں آ گئیں کہ جب الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ کہ جس میں ذہنی آزمائش میں جن خوش نصیبوں کے مدینے کے ٹکٹ نکلے اور مدنی مذاکرے میں جن خوش نصیبوں کے مدینے کے ٹکٹ نکلے، الحمدللہ ان پر یہ مشتمل قافلہ سوئے مدینہ رواں دواں ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم کراچی کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر محفل مدینہ کا سلسلہ ہے۔ کئی عاشقان رسول یہاں پر جمع ہیں، رو رو کر مدینے جانے والوں سے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، دعا کے لیے التجا کر رہے ہیں۔ آئیے ہم سب اس محفل مدینہ میں شرکت کرتے ہیں۔ مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی اشکوں کا اظہار۔ طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہو، رو رو کہ نبی کو میری روداد سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہو، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہو۔ الہ العالمین باطفیل رحمت للعالمین عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تیری عطا سے، تیرے کرم سے خوش نصیب تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، یا اللہ قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما، الہ العالمین با ادب حاضری نصیب فرما، اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، ذوق و شوق عطا فرما، اے اللہ مدینے کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرما۔ أعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، میرے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما،
اللهم إني أريد العمرة ويسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة وأحرمت بها للہ تعالی اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم جدہ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ بالخصوص اس میں ذہنی آزمائش کے جو سیزن 3 کے ونر طلباء تھے اور ان کے ساتھ وہ اسلامی بھائی جن کی قرآن دازی کے ذریعے مدنی مذاکرے میں ٹکٹس نکلی، ان کی آمد ہونے والی ہے. ہمارے جدہ کے اسلامی بھائی ان کے استقبال کے لیے ہم موجود ہیں. انشاءاللہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں باہر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کو لے کر مکہ پاک کی روانگی ہوگی. کعبے پر آج پہلی نظر پڑنی ہے، دیدار ہونا ہے، دعا ہونی ہے. اللہ نے چاہا اجتماعی عمرہ بھی ہوگا. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مبارک سفر بار بار عطا فرمائے. مکے میں چل کر کروں گا طواف، میں مکے میں چل کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم زمزم نصیب آب زمزم زمزم نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. انشاءاللہ مکہ پاک میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر، مدینہ منورہ میں ایک روزہ 50,000 روزوں کے برابر یہ لمحے پہ کب ملیں گے. انشاءاللہ ہم اپنا جدول اس طرح رکھیں گے کہ ہم روزے بھی رکھ سکیں. مکے میں چل کر کروں گا طواف، میں مکے میں چل کر کروں گا طواف. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں روانہ ہوں گے. اس میں ریاستیہ کے راستے پر لبیک کی تکرار ہو، اپنے گناہوں کی یاد ہو، آنسو بہتے ہیں جب کعبے کا دیدار کرایا جائے گا. اب یاد رہے کہ جب حرم شریف کے دروازے سے داخل ہو گئے تو کعبہ شریف نظر آنا شروع ہوا. تو وہاں سے نہیں دیکھنا، نگاہیں نیچی کیے چلتے رہیں گے. پھر ایک مقام پر مدنی قافلہ رک جائے گا اور وہاں انشاءاللہ مل کر اجتماعی دعا ہوگی، کعبے کا دیدار ہوگا. طواف کرتے وقت جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل ہوگا، یعنی تیز تیز مرد کو چلنا ہوگا. لیکن یہ رمل اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب رش اتنا نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے. اب اگر رش نہیں ہے، آسانی ہے، تو پھر ہم رمل کریں گے اور جس طرح ہمارے ذمہ داران کریں گے آپ دیکھ کر اسی طرح کر لیجیے گا. لیکن 7 چکر میں، طواف کے 7 چکر میں سیدھا کاندھا کھلا رہے گا. باقی اس کے علاوہ کبھی بھی کھلا نہیں رہے گا. صرف طواف کے جو 7 چکر ہیں اس پہ سیدھا کاندھا ہم احرام سے خالی کر دیں گے. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ یاد رکھیے. باپا کو دیکھا گیا ہے، باپا کی ہمیں یہ احتیاطیں ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ زمزم پی کر اس میں تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو اس میں ایک ہوتا ہے، ایک جگہ ایسی بنی ہوئی ہوگی کہ اس میں لوگ پھینک دیتے ہیں. تو زمزم کا ایک قطرہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، اس کی بھی نیت کر لیں گے. باپا نے طواف کے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے جو فضائل بیان کیے، اس میں باپا نے یہ فرمایا ہے کہ ہر اسلامی بھائی کم از کم ایک مرتبہ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو جیسے حاج صاحب نے بتایا کہ یہ دعا کرنی ہے کہ ہم جب جب جو دعا مانگیں، جو جائز دعا ہو ہمارے حق میں وہ قبول ہو. ایک تو یہ، اور ساتھ میں درود شریف پڑھ کر یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ میری اور سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرما. یہ باپا نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا، تو اس کے مطابق بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. قابل تھے نبوت
علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل اب سوئے کعبہ روانگی ہے۔ وہ کعبہ جس کو تصویروں میں چوما، وہ کعبہ جس کا تصور ہی دل جھما دیتا ہے، اب سچ مچ انشاءاللہ اس کعبہ مشرفہ کا دیدار کرنے جائیں گے۔ انشاءاللہ کعبے پر پہلی نگاہ پڑے گی تو دعا بھی کریں گے، پھر عمرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ مناظر ہم اسی لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو اس در پر آنے کو تڑپ رہے ہیں، وہ مولا کریم انہیں بھی اس در کی بار بار حاضری فرمائے، انہیں بھی یہ پیارا پیارا کعبہ نصیب فرمائے، انہیں بھی احرام پہن کر لبیک پڑھنا نصیب فرمائے۔ آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قافلے والوں سے گزارش ہے، ہم آنکھوں سے سر جھکائے یہ تصور ہو کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرش گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں لبیک کی صدائیں فرش عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا، چھپاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، زبان پہ یہ کس کا نام آیا، چھپاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا۔ تو یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے ہم داخل ہوں گے تو کعبہ شریف بالکل سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اس وقت کعبے کا دیدار نہیں کرنا، نگاہیں نیچے رکھ کے چلتے جائیں گے، ایک جگہ پر ہم چپل اپنے رکھیں گے، اور پھر جب بالکل کعبہ شریف کے سامنے پہنچ جائیں گے، ہم سب کی نگاہیں نیچی ہوں، آنسو بہتے رہے، جب ہم کعبہ شریف کے سامنے پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر انشاءاللہ دل جھک کر دیدار کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یہ مستجاب ہے جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں کی جائیں،
حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, ملتزم وہ جگہ ہے جہاں فقط 2 آدمی مشکل سے کھڑے رہ سکتے ہیں, لیکن وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ, آنسو بہانے کی مقام, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ اپنا چہرہ انور لگایا, اپنا سینہ اقدس لگایا. جو حجر اسود ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ سبز لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیدھے ہاتھ, یہ سبز لائٹ بالکل سیدھ میں ہے حجر اسود. تو مقام ابراہیم جلوہ فرما ہے. مقام ابراہیم وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں. اور طواف کے بعد اسی کے قریب, اب قریب تو جگہ نہیں ملتی, پیچھے 2 رکعت نفل طواف کے پڑیں گے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, قرآن پاک میں یہ حکم فرمایا گیا کہ مقام ابراہیم جو جگہ ہے یہاں نماز ادا کی جائے. تو انشاءاللہ طواف کے بعد وہ بھی ہم نماز ادا کریں گے. أريد الطواف فيسرها لي وتقبلها مني. اے اللہ عز و جل, میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں, اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. صلو علی الحبیب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب, بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب, بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم, کرم سے بخش دے مجھ کو, نہ دے سزا یا رب. پیارے اسلام بھائی, اس وقت الحمدللہ طواف سے فارغ ہو گئے ہیں, اب سعی کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. اس وقت جو ہمارے سامنے پہاڑ ہے جس پر آج کل محل بنا دیا گیا ہے, یہ جبل ابو قبیس ہے, اور دور سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ کا دیدار بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر قریب جا کر بھی اس مبارک مقام کا دیدار کریں گے, اور وہاں جا کر انشاءاللہ وہ شعر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. زباں پر شکوائے رنجو علم نہیں کرتے, نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ جب ہم وہاں جائیں گے تو یہی وہ مقام ہے آگے سے جہاں سے حج کے لیے پیدل قافلے روانہ ہوتے ہیں. جب انشاءاللہ مینا جائیں گے آپ اللہ نے چاہا تو یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر حاضری دیتے ہیں, اور پھر وہیں سے مینا روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ. پیارے اسلام بھائی, الحمدللہ عمرہ مکمل ہو چکا ہے, اور اب مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ حلق کروائے. الحمدللہ حلق کروایا جا رہا ہے, اور الحمدللہ اس کے بعد احرام اتر جائے گا. آئیے یہ مبارک مناظر بھی آپ کو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پیارے اسلامی بھائیو, یہاں پر تکسیر بھی کروائی جا سکتی ہے, لوگ مشین بھی گھماتے ہیں, لیکن حلق کروانے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعا سے نوازا ہے. تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ جب بھی عمرہ کریں تو حلق کروائیں, اور چلے ہم نہ صحیح ہمارے بال ہی مکہ پاک اور فضاؤں میں رہ جائیں.
کچھ عاشقان رسول یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے بال جو ہے وہ سمیٹ کر مدینہ منورہ لے جاتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین پر دفن کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ہماری تصویر بھی وہاں ہوگی انشاءاللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ والوں سے ہے جو